گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں سیلاب نے پھر تباہی مچا دی۔ گلیشیئر پھٹنے سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے، 5 گھر مکمل تباہ۔ غزر گوپس کے علاقے تلیداس کے مقام پر دریا کا بہاؤ رک گیا، پانی جھیل کی شکل اختیار کر گیا۔ مزید قریبی دیہات بھی زیر آب آنے کا خطرہ، مکینوں کو انخلا کی ہدایات۔ پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری، 50 سے زائد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا۔ لینڈ سلائیڈنگ سے گلگت شندور روڈ مکمل طور پر بند ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ گلبر خان کا قیمتی انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا اعلان۔ دریائے غزر سے ملحقہ آبادیوں میں حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کے مطابق سیلاب سے لوگوں کا شدید مالی نقصان ہوا، تاہم جانیں محفوظ رہیں۔ وزیر اعلیٰ خود صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں تاکہ مزید نقصان نہ ہو۔ معاون خصوصی اطلاعات ایمان شاہ کہتے ہیں کہ جھیل پھٹنے سے بڑا علاقہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، متاثرہ افراد کی فوری مدد حکومت کی اولین ترجیح۔ دریائے ستلج میں ہیڈ اسلام کے مقام پر پانی کی سطح میں خطرناک حد تک اضافہ، موزہ نون کا بند ٹوٹ گیا، ہزاروں دیہات زیر آب، کھڑی فصل تباہ، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور۔ انتظامیہ نے 3 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار، کچے کے علاقوں میں کھڑی مونگی، کپاس، چاول اور سبزیوں سمیت دیگر فصلیں زیر آب آ گئیں۔ حویلی لکھا کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی سطح تیزی سے بلند، ہیڈ سلیمان کی پر ہائی الرٹ جاری۔ سندھ میں بارشوں سے تباہی کا سلسلہ جاری، ٹنڈو محمد خان میں نشیبی علاقے زیر آب، بارش کے دوران حادثے میں ایک ہی خاندان کی 2 خواتین جاں بحق، ضلع بھر میں تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان۔ آج سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان، کل سے ملک بھر میں مانسون کا نیا اسپیل آنے کی پیش گوئی، لینڈ سلائیڈنگ اور نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، وانگ ای کا پاکستان کی خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ، امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دونوں جانب سے اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے اور علاقائی اور بین الاقوامی فورمز پر تعاون کو مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کی مستقل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ چینی وزیر خارجہ دورہ پاکستان مکمل کرنے کے بعد وطن واپس روانہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مہمان چینی وزیر خارجہ کو رخصت کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے صدر مملکت اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، وزیر اعظم کے ساتھ وفود کی سطح پر مذاکرات کیے۔ وانگ ای نے 6 اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں بھی شرکت کی۔ نئے قومی مالیاتی کمیشن کے لیے محاصل کا فارمولہ تبدیل کرنے کی تیاریاں، وزارت خزانہ کی حتمی تجاویز اور ورکنگ پیپر تیار کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق وفاق صوبوں کو ملنے والے 57.5% کوٹے میں کمی کی تجویز دے گا۔ اختلاف کی صورت میں آئینی ترمیم کے ذریعے محاصل کا موجودہ فارمولہ تبدیل کرنے پر غور۔ صوبوں کو آبادی کی بنیاد پر موجودہ 82% کوٹے میں کمی کی تجویز، کم آبادی، ٹیکسیشن، کلائمیٹ چینج اور ڈیولپمنٹ کی کارکردگی کو تقسیم فارمولے کا حصہ بنانے کی بھی سفارش۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور سالانہ ترقیاتی پلان کی ذمہ داری صوبوں کو منتقل کرنے کا پلان۔ نئے NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے خود اقدامات کرنا ہوں گے۔ PTI سیاسی کمیٹی کے ارکان اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان کشیدگی برقرار، سوالات کی بوچھاڑ پر اجلاس چھوڑ کر جانے والے سلمان اکرم راجہ اگلی میٹنگ میں بھی نہ آئے۔ اراکین نے سلمان اکرم راجہ سے سوالات کیے، کیا اگر آپ بانی سے علی بخاری کی ملاقات 1 گھنٹے میں کرا سکتے ہیں تو باقی لیڈرشپ کی ملاقات کیوں نہیں کراتے؟ ہم تو سمجھتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری ملاقاتیں نہیں ہونے دیتی، جبکہ اصل رکاوٹ آپ ہیں۔ اگر آپ اور علیمہ خانم کے کہنے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں تو باقی لیڈرشپ کی وفاداری پر سوال کیوں اٹھائے گئے؟ سلمان اکرم راجہ سخت سوالات کے جوابات دیے بغیر طبیعت کی خرابی کا کہہ کر اجلاس سے چلے گئے تھے۔ سانحہ 9 مئی کے مقدمے میں گرفتار علیمہ خان کے بیٹے شاہریز خان کا 8 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ پولیس نے ملزم کی ریکوری کے لیے عدالت سے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز زمان پارک سے ملزم شاہریز خان کو گرفتار کیا تھا۔ ملزم کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے جسمانی ریمانڈ دینے کی مخالفت کی تھی۔ سماعت کے موقع پر بانی PTI کی بہن عظمیٰ خان بھی عدالت میں موجود تھیں۔ 9 مئی کے حملوں نے پاکستان کی جگ ہسائی کروائی، ناکام بغاوت کے کردار انتقامی سیاست کا نام دے کر مظلوم نہیں بن سکتے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کا بیان، کہا قوم 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور سہولت کاروں کا مکمل احتساب چاہتی ہے۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کے تمام کارڈز اور تحریکیں ناکام ہوگی، اب اس کو اپنے گناہوں کا حساب دینے کا وقت ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا فیصلہ انسانی حقوق کی بنیاد پر ہوا، یہ ثبوت ہے عدالتیں آج بھی حق اور انصاف کے ساتھ فیصلے دے سکتی ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی چیئرمین سے ملاقات کی کوشش کروں گا، علیمہ خان کے بیٹے کو فوری رہا کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں اعظم سواتی کی بیرونی سفری پابندیوں کے خلاف درخواست پر سماعت 9 ستمبر کو ہوگی۔ وزیراعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات، دو طرفہ تعاون، موسمیاتی تبدیلی، گڈ گورننس، امن و امان کی بہتری، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اصلاحات اور صوبے کی ترقیاتی حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ گورننس کی بہتری اور شفافیت کے فروغ کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ بلوچستان میں پہلی یوتھ پالیسی متعارف کروا دی گئی ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر نے صوبائی حکومت کی کاوشوں کو سراہا۔ سی ٹی ڈی پولیس کی پیشہ ورانہ استعداد کار میں اضافے کے لیے تربیت اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے ریکوٹیک منصوبے کے لیے $41 کروڑ فائنانسنگ کی منظوری دے دی۔ اے ڈی بی کے اعلامیے کے مطابق پیکج میں $30 کروڑ قرض اور $11 کروڑ کی گارنٹی شامل۔ ایشیائی بینک کے صدر نے کہا کہ ریکوٹیک منصوبہ پاکستان کے لیے گیم چینجر، معیاری روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ منصوبہ تانبے اور سونے کی کان میں تاریخ کی بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوگا۔ ریکوٹیک پاکستان میں معاشی ترقی، غربت میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ منصوبہ عالمی معدنیات کی سپلائی چین کو سہارا دے گا۔ دنیا میں بڑھتی ہوئی اہم معدنیات کی مانگ کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ ریکوٹیک منصوبہ پاکستانی معیشت کو مزید مضبوط اور متنوع بنائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا سیلاب متاثرین کے لیے بڑا اعلان، تباہ شدہ گھر کا معاوضہ 4 لاکھ سے بڑھا کر 10 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ جزوی تباہ گھر کا معاوضہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 3 لاکھ روپے کر دیا گیا۔ فوڈ پیکج کے تحت ہر متاثرہ خاندان کو 15,000 روپے ملیں گے۔ متاثرین سیلاب کے لیے امداد فراہمی کا سلسلہ جاری۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ الیمین گنڈاپور نے اپنے وسائل سے متاثرین کی مدد کا اعلان کیا۔ ہم نے سرپلس بجٹ کی بات کی تو ہمارا مذاق اڑایا گیا تھا۔